جی ناظرین، آپ نے سنا یہ اپنی شکست کا اقرار تو انہوں نے کر لیا، لیکن ہمارا آج پروگرام میں سوال اس حوالے سے یہ کہ جو آرگومنٹ بھارتی سپریم کورٹ میں دیے گئے وہ یہ تھے کہ جناب جن دستاویزات کی بیسس پہ یہ کیس فائل کیا گیا ہے وہ دستاویزات انڈین منسٹری آف ڈیفنس سے چوری کیے گئے، اور کیا چوری کیے گئے دستاویزات پہ کیس چل سکتا ہے؟ اب بھارتی سپریم کورٹ نے 14 مارچ اس کی نیکسٹ تاریخ رکھی ہے، تو سوال اس سے ریلیٹڈ یہ کہ پاناما پیپرز وہ بھی سٹولن ڈاکومنٹس پہ تھے اور اس پہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا پریسیڈنٹ موجود ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے جب پریسیڈنٹ دیے تھے جے آئی ٹی بنانے کے لیے تو اس میں انڈین لیگل جورسپروڈنس کے بھی حوالے دیے تھے۔ ملک احمد خان صاحب، آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں، آپ ہی سے اس گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سٹولن ڈاکومنٹ، رافیل ڈیل اور مودی ہائے رافیل وہاں پہ ان کا اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، چوری کیے ہوئے ڈاکومنٹس ہیں، اس کو نہیں آگے چلنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں یہ کیس لیگلی آگے چلے گا ان سٹولن ڈاکومنٹس پہ یا نہیں چلے گا یا نہیں چلنا چاہیے؟ ارشد، ٹو بی آنیسٹ یہ معاملہ تو اب سپریم کورٹ دیکھے گی کہ وہ ڈاکومنٹس اس پروسیس آف لا میں ایڈمیزیبل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ ڈاکومنٹس جو جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ سٹولن ڈاکومنٹس ہیں اور وہ اگر کیس پہ ایفیکٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کی ایڈمیزیبلٹی کا سوال اٹھتا ہے ایز ایویڈنس، تو سپریم کورٹ تو کیونکہ فائنل کورٹ ہے اور وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ہے، جیسے ہم یہاں 184 میں کرتے ہیں، وہ 234 ان کے آئین کا آرٹیکل ہے جس میں وہ کرتے ہیں، تو پھر یہ تفصیل کے ساتھ کورٹ دیکھے گی اور اس پہ اپنا فیصلہ کرے گی۔ بارکیف یہ معاملہ کہ رافیل کے ساتھ ان کا جو پولیٹیکلی مودی کا جو اس دن لہجہ تھا کہ پہلے سیاسی بنیاد پر مجھے یہ ڈیل کرتے وقت کرپشن کا شور مچا، مقصد ان کا یہ تھا کہنے کا، اور آج جب جنگی محاذ پر ہم نے دیکھا کہ یہ جہاز نہیں ہے ہمارے پاس، تو MiG 21 کیونکہ انفیریئر ایئر کرافٹ تھی ایز کمپیئر ٹو یہ تھنڈر پلینز جو ہمارے JF-17 جو ہیں ان کے ساتھ، تو اس پر وہ ان کی جو بات تھی اس میں واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا۔ اس پہ جو بھارتی سپریم کورٹ کی آبزرویشن تھی، ملک احمد خان صاحب کیونکہ وکیل بھی ہیں تو آپ کے سامنے وہ آبزرویشن ایس سچ ہی میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ عدالت نے پھر استفسار کیا کہ اگر رافیل معاہدے میں کرپشن ہوئی ہے تو کیا حکومت آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا سہارا لے گی؟ بڑا واضح موقف اس پہ سامنے آ رہا ہے، اور ساتھ نے یہ بھی کہا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رافیل معاہدے میں کرپشن ہوئی، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو حکومت آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا سہارا نہیں لے سکتی، یعنی کہ ایک انڈیکیشن تو ہے کہ ڈاکومنٹس اگر منسٹری آف ڈیفنس سے چوری ہوئے ہیں لیکن اگر اس میں کرپشن ہے تو دے کین بی ایڈمیٹڈ ایز ایویڈنس، جیسے کہ پاناما پیپرز میں ہوا۔ نہیں، یہ درست ہے کہ اگر کرپشن کے معاملے پہ کوئی ایسا ثبوت سامنے آتا ہے اور اس پر پھر کسی انیکٹمنٹ کے یا کسی اسٹیٹیوٹری ڈیفنس کے ساتھ کہ یہ کیونکہ پریزنٹ نہیں کیے جا سکتے اور یہ چوری کر کے لائے گئے ہیں، تو شاید کورٹ اس چیز کو نظر انداز کرے گی۔ اور یہ جو آپ نے پہلے اس چیز کا ذکر کیا کہ پاکستان میں جتنا بھی لا ہم نے ترتیب دی ہے اس میں ہمیشہ انڈین لیگل جورسڈکشن یہاں پہ کورٹ ہوتی رہی ہے، اور بہت سارے سپریم کورٹ ہندوستان کے اندر بھی پاکستانی جورسڈکشن کے کیسز کورٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ تو ہم ساؤتھ افریقن جورسڈکشن سے بھی لے لیتے ہیں، بنگلہ دیش کی سے بھی لے لیتے ہیں، آسٹریلین سے بھی لیتے ہیں، اور نارملی کامن ویلتھ کے ممالک جو کہ ایک سیم لیگل پریمیسز پہ پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے ممالک سے ان کے ڈیسیجنز کو امپورٹ کرتے ہیں، اپنے فیصلوں کے اندر ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کے سارے ججمنٹس کو ان کی ریشنل بھی دیتے ہیں کہ یہ ایسے فیصلے ہیں۔ یہ درست ہے کہ بہت سارے مقدمات کے اندر جہاں پر یہ کرپشنز کے ایلیگیشنز ہوتے ہیں تو وہاں پر کسی ایکٹ کو سہارا بنا کر اس ڈاکومنٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کو شاید کورٹ نظر انداز کر دے اور کورٹ اس کو قبول کرے اور اس پہ بات کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس نظر سے زیادہ مناسب ہوگا۔ موہن مالک صاحب